الرجيم بسم الله الرحمن إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. دوستو، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 34 پڑھی گئی ہے. کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے سزاؤں پر. یہ سزا، یہ سزا، یہ سزا، یہ سزا، یہ سزا، یہ جہنم، یہ توق، یہ زنجیریں، یہ مار دھار، یہ پٹائی. تو شاید کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ کہ اللہ تعالی خامخواہ کے لیے استغفر اللہ لوگوں کو سزا دینا چاہتے ہیں. کئی استغفر اللہ سزا دینا نہیں چاہتے. قرآن کریم ہی میں ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر وان تشکروا یرضہ لکم. اللہ تعالی اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ بندہ کفر اختیار کرے، اور اللہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ کو جیسے اللہ نے پیدا کیا ہے بغیر کفر اور شرک کے کوئی عمل نہ کرے، کوئی عمل نہ کرے مگر شرک نہ کرے، کوئی عمل نہ کرے، اللہ کو ایک مانے اور شرک نہ کرے، رسول اکرم کو مان لیں، وہ جنت میں جائے گا. خام وقت کے لیے اللہ تعالیٰ پٹائی کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے ہیں کہ اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو. اس کو یوں سمجھیے کہ بغیر آپ کے ہمارے مطالبہ کے یہ پورا وجود اللہ نے دیا نہیں دیا؟ بتائیے، دیا نہیں دیا؟ آپ نے مانگا، ہم نے مانگا، نہیں دیا. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بے شمار لوگ آپ تو الحمدللہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول اللہ کو پیغمبر مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، جنت کو سکون و آرام کی آرائش کی آرام گاہ تسلیم کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ سورج کا خالق اللہ کو مانتے، چاند کا خالق اللہ کو مانتے، روشنی لانے والا اللہ کو تسلیم کرتے، اندھیرا لانے والا اللہ کو تسلیم کرتے، خوشی کا دینے والا اللہ کو مانتے، غمی کا لانے والا اللہ کو مانتے، غم کو دور کرنے والا اللہ کو مانتے نہیں مانتے؟ اچھا بابا، تو بے شمار آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ سب کچھ ان کے جسم میں یا ان کے جسم سے باہر جتنی بھی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، یہ سب کی سب نعمت اللہ پاک کی طرف سے بغیر مطالبے کے ایک اللہ کے منکر کو بھی ملی ہوئی ہے. ملی ہوئی نہیں ملی ہوئی؟ جی. تو اب ایک ٹھکانہ ہے، ایک جگہ ہے جہاں ہمیں بھی جانا اور انہیں بھی جانا. تو ایک تو گیا مان کر کے اور ایک گیا نافرمانی کر کے. اگر دونوں کے ساتھ آرام ہوگا تو کامن سینس کہتا ہے کہ پھر تو کچھ بات نہ بنی، کچھ بات، یعنی پڑھنے والا بھی فرسٹ پوزیشن اور زیرو لڈو لانے والا بھی فرسٹ پوزیشن. یہ تو انصاف کا تقاضا نہیں ہے، انصاف کا تقاضا نہیں ہے. لا یستوی اصحاب الجنہ و اصحاب النار، دونوں برابر ہیں. اچھا، ایک بات دوسری یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک کی رحمت کے لیے کوئی سبب نہیں چاہیے، بے سبب کی رحمت آتی ہے. ابھی آپ سب کو، ہم سب کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہے، ہم نے بیفور ٹائمز اللہ پاک کی جناب میں کچھ تو نہیں نہ دیا تھا کہ یہ نعمت ہمیں مل رہی ہے. یا جن لوگوں کو، جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ہوا ہے، انہوں نے بھی کوئی چیز نہیں پیش کی ہوئی ہے لیکن ان کو بھی دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں. تو اللہ پاک کی جناب میں رحمت کے حصول کے لیے خود رحمت سبب ہے. صرف ایک چیز ہے، اللہ کہتے ہیں کہ رحمت کو حاصل کرنے کے لیے
تمہارے جسم پر گندگی نہ لگی ہوئی، ہمارے گیسٹ ہاؤس میں تم آؤ گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے جسم پہ گندگی نہ ہو۔ اگر گندگی ہوگی تو وہاں اچھے لوگ ہیں، وہاں ارے بھائی بہت بڑی کوئی پارٹی ہو جائے جی اور زبردست وہاں خوشبو ہو، معطر ہو، اور سبھی لوگ نفیس کپڑا پہن کے آئے ہوئے ہوں، تو آپ کا جی چاہے گا کہ غلاظت والا کپڑا لگا ہوا ایک آدمی کے پینٹ شرٹ جسم میں بھی پورا لیٹرین لگا ہوا ہو اس مجلس میں آئے؟ کیا خیال آپ اس کو الاؤ نہیں کریں؟ کیوں نہیں الاؤ کریں گے؟ کہ ایک کی وجہ سے پوری مجلس مقدر ہو جائے گی، پوری مجلس خراب ہو جائے گی۔ تو جنت بے انتہا نفیس جگہ ہے، جنت بے انتہا نفیس جگہ ہے، اس کا نام ہے دارالسلام۔ کیا نام ہے؟ دارالسلام جی، اس کا نام ہے حسن۔ کیا نام ہے اس کا؟ نام کیا ہے؟ صدق۔ اللہ تعالیٰ قرآن ہی میں کہتے ہیں ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق، مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وہاں خود رب ذوالجلال ہوگا۔ تو رب ذوالجلال کی ہم نشینی کے لیے اللہ کہتے ہیں دیکھو پاک صاف آنا جی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دروازہ تو اوپن ہے، گیسٹ ہاؤس کھلا ہوا ہے، جو بھی آنا چاہے آ سکتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت بہت بڑی ہے، پوری کائنات عالم بھی جنت میں آ جائے تو جنت میں کمی نہیں، لیکن شرط ایک ہے کہ پاک صاف آنا ہے، جنت کے مقام گیسٹ ہاؤس کے مناسب سے آنا ہے، اس کے اصول کے خلاف نہیں آنا ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ دیکھو پوری زندگی بغاوت کی تم نے، کبھی بھی اللہ کے نزدیک فائل کلوز جنت کی نہیں کی جاتی۔ اللہ کہتے سنو موت کا غرغرہ، کیا بولتے ہو اس کو؟ غرغرہ، جس کو سکرات بولتے، عربی میں بولتے محتضر۔ کہا اللہ نے اس سے پہلے زندگی کے کسی بھی لمحات میں تمہارے کتنے بھی گناہ ہو، ان سب گناہ کو نہ دیکھو، اپنے اللہ رحمان و رحیم کو دیکھ کر کے اس کی جناب میں توبہ کر لو، سب مٹا دے گا اور لے آئے گا الا الذین تابوا، بس توبہ کر لو۔ کیا کر لو؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ پاک خود ہی دعوت دے رہے ہیں، کن کو؟ مجرموں کو۔ اللہ خوش نہیں ہے کہ کسی کو جہنم میں جلائیں، اللہ خوش ہے؟ اللہ خوش کیسے؟ اللہ رحمان اور رحیم اپنے بندے کو خود ہی جہنم میں جلانے کے لیے کیسے خوش ہوگا؟ دنیا میں کوئی ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں جی، لوگوں سے پوچھا کہ اچھا یہ بچہ کھیل رہا ہے، اس کی ماں اس کو اپنے ہاتھ سے ڈالے گی جہنم میں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہی نہیں۔ تو کہا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کیسے جہنم میں ڈال دے گا؟ اپنے بندوں کو کیسے جہنم میں ڈال دے گا جی؟ ارے انسان تو انسان، چرند و پرند بھی، چرند و پرند بھی، وہ جانور جو اپنے بچوں کو منہ میں پکڑ لیتے ہیں جی، جیسے بندر، بلی، شیر، آگ لگ جائے کہیں تو دیکھیے بچوں کو منہ میں دبا کے چھلانگ لگاتا ہوا نکل جائے گا، خود بھی بچتا ہے اور بچوں کو بھی بچا لیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، یہ ترغیب ہے۔ اب آپ پوری تفصیل خود کر لیجئے۔ 100 کا قاتل کتنا؟ 100 کا قاتل کہاں جا رہا ہے؟ توبہ جی، توبہ کرنے۔ ابھی توبہ نہیں کیا ہے، دیکھیے اللہ کی رحمت مجھے بتانی ہے آپ کو۔ ابھی توبہ 98 پہ کسی مولانا سے پوچھا تو اس نے کہا نہیں بھائی، اس نے کہا چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم تو جا رہے ہیں، آپ ہی چلیے ہمارے ساتھ، ادھر پہنچا دیا، ہو گیا 99۔ پھر پوچھا 2 مہینے 4 مہینے 4 دن 5 دن جو بھی ہوگا، ہاں مولانا صاحب ایک بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے، 98 قتل کر چکا ہے، تو اس نے کہا سب بدبخت چاہے جہنم میں، تو کہا السلام علیکم، کہا پھر ہم سے پہلے بیفور ٹائم آپ ہی چلیے، پہنچا دیا۔ کتنے ہو گئے؟ 99۔
پھر بے چین ہوا، اس کے دل میں اللہ کی یاد تھی، ڈر تھا، خدا کا خوف، اللہ پاک کا خوف تھا۔ گیا ایک مولانا صاحب کے پاس، ہاں مولانا، تو اس نے کہا 99 جان لے لیا تو جہنم میں اللہ کا بسم اللہ اللہ لے کتنے کر دیے پورے 100، لیکن چین سے نہیں رہا، بے چین تھا۔ کیا تھا؟ بے چین۔ ایک اللہ والے کے پاس گیا جس کو اللہ کی رحمت کا پتہ تھا، اسی لیے قرآن نے کہا کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرو، خود مایوس مت ہوئیے کبھی بھی، اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی کسی کو۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ پاک کی اگر عادت ہوتی جلد سزا دینے کی تو سب سے پہلے سب سے زیادہ اس شخص کو اللہ پاک سزا دیتا جو اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت کے مقابلے میں بڑا سمجھتا ہے۔ بات سمجھ لیجیے، بڑا کس کو سمجھتا ہے؟ گناہ کو۔ اللہ کی رحمت کے مقابلے میں گناہ، ارے رحمت کے مقابلے میں گناہ کیا ہے جی؟ ارے 100 بھینس مری ہوئی ہو، 1000 ہاتھی مری ہوئی ہو جی، اور سیلاب آئے، فلڈ جس کو بولتے ہیں، تو ایک ہاتھی رہے گی ادھر، ایک بھینس مری ہوئی رہے گی ادھر، سب کو اٹھا کر کے لے جائے گا کہاں؟ سمندر میں، فلڈ دریا میں، اور سب کو ہضم فضم کر کے پانی کلین صاف ہو جائے۔ اور شریعت کا کہ پانی بھی پاک ہی ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ تو دریائے رحمت میں پوری انسانیت گناہ کر کے آ جائے، رب ذوالجلال کی ایک بوند رحمت پوری انسانیت کے گناہ کو مٹا دے گی۔ اس کی رحمت، اس کی رحمت کو بڑا سمجھیے، اپنے کو نہ سمجھیے بڑا، اپنے گناہ کو کبھی بھی اللہ کے رحمت کے مقابلے میں بڑا نہ سمجھیے۔ تو بندہ 100 کو قتل کر دیا، تو وہ اللہ والے نے کہا دیکھو بھائی تم سچی پکی توبہ کرنے جاتے ہو نا، تو دیکھو ایک بات یہ بتا دیتا ہوں، یہ ہم لوگوں کے لیے سنگت سوسائٹی، آپ کی زبان عربی میں بولتے بیعہ، اردو میں بولتے ماحول، آپ بولتے سنگت سوسائٹی کمیونٹی، عربی والے بولتے بیعہ ماحولیات، اور ہم بولتے ہیں جی، ہم کیا بولتے؟ ماحول۔ نیک لوگوں کے پاس رہیے گا تو طبیعت خود بخود، ایک آدمی مسجد میں آ جائے جو لازماً سب نماز پڑھیں گے تو اس کو نماز پڑھنا ہے، اس کا جی خود ہی چاہے گا نماز پڑھو، اور ایک آدمی کو لے جائیے 10-20 ڈرنکر کے سامنے، تو 1 دن 2 دن 3 دن اس کے بعد وہ پکا نمازی ہو لیکن فجر میں ضرور سو جائے گا۔ وہ ڈرنکر کی نحوست اس کو فجر میں لازماً چھوڑا دے، لے بھیا۔ تو اس اللہ والے نے کہا دیکھ ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے، کیسے نہیں پڑے گا بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے آ گئے، آگے نہیں آ گئے، تو پوری کائنات کے عالم سے سب سے مقدس جگہ مکہ میں بیت اللہ ہے، لیکن پوری دنیا کے مولویوں کا اتفاق ہے، اجماع امت ہے یہ، اس پر کوئی کسی کا اختلاف نہیں، نہ وہابی نہ گلابی نہ ٹولابی نہ سولابی نہ ملابی نہ کبابی شبابی، سب پوری دنیا کا اتفاق ہے اس پر، کوئی مقلد غیر مقلد کچھ نہیں، صحابہ کا اجماع ہے اس پر کہ پوری کائنات کے عالم میں سب سے مقدس سرزمین مدینہ۔ کیوں؟ ذات نبی موجود ہے، ذات نبی موجود ہے وہاں۔ اللہ کے تعارف کرانے والا کون ہے؟ محمد نے کس کا تعارف کرایا؟ اللہ پاک کا تعارف کرایا، ورنہ اللہ کے بیت اللہ میں تو 360 جی۔ اور جس نے محمد کو حالت ایمان میں دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ سب جنتی ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ یہ کس کا اثر ہے؟ صحبت کا اثر ہے۔ یہ کس کا اثر ہے جی؟ فارسی والے کہتے گرگ زیادہ گرگ شبد، گرچہ بصحبت آدمی بزرگ شبد۔ بھیڑیا تو بھیڑیا ہی ہے، گرچہ وہ آدمی کی صحبت میں چیر پھاڑ نہ کھائے، 20 سال رکھو اس کو اور ایک دن چھوڑ دو جنگل میں، دوسرے جنگل کے شیر کے ساتھ وہ پھر شکار ہی کر لے گا انسان کا، پھر نہیں چھوڑے گا وہ، پھر نہیں چھوڑتا وہ۔ تو اس نے کہا دیکھ یہ بستی گنہگاروں کی، یہ سب ڈرنکر، یہاں تم کو توبہ پہ رہنے، سچی بات ہے آپ توبہ کر لیجئے، بے نمازی کے ساتھ رہیے، نماز چھوڑا دے گا،
لوگ بولتے نا بھائی کہ مولوی صاحب توبہ کر لیتا ہوں پھر توبہ ٹوٹ ہی جاتی. توبہ تو نہیں ٹوٹتی ہے بھائی, وہ توبہ جو پہلی ہے وہ سہولت ہے. اب جو گناہ ہو گیا یہ مت کہو کہ توبہ ٹوٹ گئی, توبہ نہیں ٹوٹتی ہے. انسان پھسل جاتا ہے لیکن توبہ پہلی توبہ پکی ہے. خیر, تو اس نے کہا فلانے بستی میں چلے جاؤ, وہاں سب صوفی لوگ رہتے ہیں, اللہ والے لوگ رہتے ہیں, وہاں جب تم رہو گے تو خود بخود پھر کسی قدم پر تمہارا ابھی راستہ ہی جا رہا ہے. حدیث میں راستہ ہی جا رہا ہے. ابھی نہ غسل کیا, نہ وضو کیا, نہ ہاتھ اٹھایا, نہ توبہ کیا, نہ تلا کیا, نہ کان پکڑا, کچھ نہیں کیا. راستے میں اس کی موت آ گئی. اب ایک ٹانگ ایک ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں جہنم کے فرشتے, اور ایک ٹانگ ایک ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں جنت. وہ کہتے نہیں جنت, وہ کرے نہیں جہنم. ارے بھائی جھگڑا ہو گیا, کھینچم تانی ہو رہی ہے اور بیچارہ پھنسا ہوا ہے. وہ جنت جہنم فرشتے ہیں, کوئی کسی پہ غالب تو نہیں ہو سکتے کہ چھین چھپٹ کے لے جائیں. جی فیصلہ کیا اللہ کیا جناب نے کیا ہونا چاہیے. اللہ نے کہا ایسا کرو فرشتے کہ زمین کی پیمائش کر لو. وہ جو بستی تھی توبہ والوں کی, اللہ والوں کی, اگر اس کا جسم اس سے قریب ہے تو جنتی, اور یہ جو گناہگار بستی تھی یہ قاتلوں کی, ڈاکوؤں کی, بدماشوں کی, اگر اس کا جسم اس کی طرف زیادہ قریب ہے تو جہنم. اب پیمائش شروع ہو گئی زمین کی, فیصلہ تقدیر کا ہونے والا ہے کہ جنت یا جہنم. بس اللہ نے زمین کو حکم دے دیا کہ جس جانب اللہ والوں کی بستی ہے ادھر کی زمین تھوڑی کلوز ہو جائے, سکڑ جائے. روایت میں ہے کہ کچھ نہیں ہوا, یہ جو گر گیا تھا نا راستے میں, جو اس کی موت آئی تھی تو گر گیا تھا, تو پاؤں اس کا نکل گیا اس بستی کی طرف جدھر نیک لوگوں کی بستی, بس قدم اس کا چلا گیا. یہ تدبیر کس نے کی؟ بخشنے کی. اگر اللہ تعالیٰ زمین کو نہ آرڈر دیتے سکڑنے کا تو جی اس سے اللہ کی رحمت کو سمجھیے کہ اللہ جان بوجھ کے جہنم میں کسی کو نہیں بھیجنا چاہتا. وہ بیچارے ذاکر نائک سے کوشچن کیجیے گا تو وہ جواب ہی نہیں دے گا, لیکن میں ٹیڑھا مولوی اس کو میں خط چاہتا ہوں کہ لکھو, کسی زبردست مولوی کو بھی ساتھ رکھو, جب مشکلات آئے تو وہ تم کو تھنکنگ سمجھائے. وہ بیچارہ مولوی تو ہے نہیں, پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ تیری ایمان لاتے اس کے ہاتھ پر. ہم اس کو 100% برا نہیں کرتے, بری بات ہے. نیکی نیکی ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے. خیر, کہاں چلا گیا وہ, کہاں چلا گیا؟ صحابہ میں آئیے. اب بعض صحابہ حیات الصحابہ میں آ جائے گا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے. کیا پڑھا؟ کلمہ. اور میدان جہاد میں گئے, ایک نماز نہیں, ایک روزہ نہیں, ایک حج نہیں, ایک زکات نہیں, میدان میں گئے اور صرف کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اور گردن اللہ کی جناب میں پیش کر کے سیدھے جنت. تو اللہ پاک زبردستی جہنم میں لے جانا نہیں چاہتے. اور اللہ پاک کو کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ پاک کو جہنم میں لے جانے سے انسانوں کو کیا فائدہ ملے گا؟ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ میری رحمت اور میرا غضب دونوں چلے مخلوقات کی طرف. جہنم چلی, غضب چلا پکڑنے کے لیے, اور رحمت چلی بچانے کے لیے. جو غضب میری پیچھے رہ گئی اور میری رحمت آگے نکل گئی. جی تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ پاک جان بوجھ کے کسی کو سزا دینا نہیں چاہتے. لیکن کیا کیا جائے؟ مجرم جرم کرنے کا عادی ہے تو حکومت نے مجبوراً جیل بنایا. حکومت نے مجبوراً جیل بنایا کہ جو بدماش نہیں مانتے قانون کو, قانون سے ٹکراتے ہیں, پھر ان کو کیا کیا جائے؟ پورے معاشرے کو تو نہیں خراب کیا جائے گا. معاشرے میں اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو یہ مزید اور کرائمز کریں گے. تو اس لیے حکومت نے جیل بھی بنا دیا. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ توبہ اگر کر لیا جائے تو یہ جتنے مجرم کی فہرست آئی ہے
اللہ پاک کہتے ہیں توبے سے اللہ پاک معاف کر دیں گے. حدیث کے اندر کیا ہے کہ اللہ پاک ایک مثال دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی اونٹ پہ سفر کرتا ہے, اسی پہ کھانا پینا رہائی سارا سامان اس کا ہے, سارا سامان اس کا ہے. تھک ہار کر کے صحرا میں ڈیزرٹ میں کہیں پہنچتا ہے, بیچارہ سوچا تھوڑا آرام کر لوں. آرام کرنے کے لیے سواری کو اس نے بیٹھایا, سواری بھی باندھ لی اور آرام سے سو گیا. سو کے جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے نہ سواری ہے, نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے, نہ دانا ہے, نہ بستر ہے, کچھ نہیں, سواری غائب. اب اس پر کیا بیتے گی, کیا بیتے گی؟ کھانا بھی نہیں ہے, پانی بھی, کوئی بھی چیز نہیں, بس اس کے سوائے موت کے ہے کچھ سامنے. اسی شش و پنج میں تھا, حیران و پریشان ہے کہ اچانک اس کی سواری نظر آ جاتی ہے جس پر اس کا سب کچھ ہے. تو خوشی میں کیا کہتا ہے, اللہم انت عبدی وانا ربک. کہنا چاہیے اللہم انت ربی وانا عبدک, اے اللہ تو میرا رب ہے جو سواری کھوئی ہوئی کو لے آیا. میری موت میرے سامنے تھی, پانی آ گیا, کھانا آ گیا, سواری آ گئی, آرام راحت مل گئی. تو خوشی میں کہتا ہے اللہم انت عبدی, اے اللہ تو میرا بندہ, میں تیرا رب. جب اللہ تعالیٰ کو پکڑنا چاہیے نہیں پکڑنا چاہیے. حدیث کے اندر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی یہ بات سن کے ہنس دیتے ہیں. وہ ڈنڈا لے کے تھوڑے نہ پڑے ہوئے آپ کو مارنے کے لیے, ہم کو مارنے کے لیے. اللہ پاک ہنس دیتے. کیوں ہنس دیتے؟ کہ بندہ خوشی کے مارے, کہتے ہیں پھولے نہیں سمایا, بندہ خوشی کے مارے پھولے نہیں سمایا. بولنا چاہیے کہ اللہم انت ربی, اے اللہ آپ میرے رب ہیں, وانا عبدک, میں تیرا بندہ ہوں. تو کلمہ یہ کہنے کے بجائے خوشی میں الٹا ہی بول دیا. اللہ پکڑنا جانتے ہیں, معاف کرنا جانتے ہیں. اللہ کہتے فرشتوں کو دیکھو خوشی میں اس کو بولنا چاہیے کچھ تو بول رہا ہے کچھ. یاد رکھو میں نے اس بندی کی مغفرت کری, اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جو اونٹ ملے گا, کھانا پانا دانے مل گئی, کہتے حدیث میں کہ اللہ افرا, اس سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے. جتنا اس کو خوشی ہوئی, اللہ اس سے زیادہ کب خوش ہوتا ہے کہ ایک بڑا مجرم توبہ کرے. فضیل ابن عیاض کون ہے؟ ڈاکو, رہزن, لٹیرے, اور صرف ایک بچی سے قرآن سنا انہوں نے رات میں. وہ تفصیل نہیں سنا, کتاب التوابین پڑھی ہے کھول کے. صرف ایک بچی سے قرآن سنا جس کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے گئے تھے اور جس کی عزت لینے گئے تھے. اسی بچی کی زبان سے سنا, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. مولانا بیٹھے ہوئے ہیں, علم کو حذف کر دیا, یہ استفہام کا سوال ہے. فضیل عربی تھا, عراقی نسل ہے, اس نے کہا علم کو حذف کر کے یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, اور سارے ساتھیوں کا کہ خبردار, اس بچی پر ہاتھ لگایا اور یہاں کچھ اٹھایا. مکان سے نیچے اتنا ہے, دیکھیے گا کتاب میں, کہ فرشتے اس کو مبارکباد دینے کے لیے کھڑے تھے کہ آج تم کو مقام غوث پر فائز کر دیا گیا, بغیر کسی ریاضت, مجاہدہ, نہ توبہ, نہ چلہ, نہ غسل, نہ کپڑا بدلا, نہ یہ کیا, بس دل سے ایک ارادہ کیا, ندامت. توبہ کس کا نام ہے؟ ندامت, پشیمانی, شرمندگی, اپنے اندر خجالت, یہ احساس کہ رب ذوالجلال کو میں کیا شکل دیتا ہوں. اس کا کیا نام ہے؟ توبہ. اس کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ توبہ. فرشتے نیچے کھڑے ہوئے ہیں کہ مبارک ہو تم کو آج اللہ تعالیٰ نے غوث کے مقام پر اتنی زبردست تو نے توبہ کی ہے کہ اب آج سے تو غوث ہے. اور پھر دیکھیے کتاب میں لکھا ہوا ہے, چلے گئے مکہ المکرمہ, اور کیا نام ہے ان کا؟ عابد الحرمین. کیا نام ہے؟ یہ نام کسی کا نہیں ہے, فضیل ابن عیاض کا نام کیا ہے؟ عابد الحرمین. کہتے ہیں مورخین کہ اس فضیل کے زمانے میں مکے میں اور مدینے میں اس سے بڑا کوئی عابد و زاہد نہیں. دیکھ لو, ڈاکو,
گیا ہے بچی کی عزت لوٹنے، مال لوٹنے، اور قرآن کی ایک آیت سنا اور زندگی کی کایا پلٹ گئی، اور اللہ نے اس کو مسترد کر دیا یا اللہ نے قبول کر دیا؟ تو پھر کیوں کہتے ہو کہ اسلام جہنم کے بھیجنا چاہتا ہے زبردستی؟ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مفسرین نے لکھا ہے، نام اس کا علی اسدی، یہ جا رہا تھا راستے سے، یہ مدینے سے تھوڑے فاصلے پر رہائش چیز کی اور ایک جتھا گروپ بنا لیا تھا، اور گروپ بنا کے جو بھی ادھر سے گزرے اس کے ڈاکہ ڈالے، لٹیرا ہو جائے۔ ایک روز کسی قاری سے قرآن سن لیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ آیت سنا، قاری صاحب نے کہا کہ مولانا کیا پڑھا تھا آپ نے؟ ایک دفعہ پڑھیے تو ایک دفعہ اور پڑھی، سنا، کہا ایک دفعہ اور پڑھیے، کہا اللہ اتنا کریم ہے کہ ہزاروں جانیں میں نے لوگوں کی لے لی، اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ بندے میری طرف آ جاؤ۔ بس وہیں سے توبہ کیا اور سارے ساتھیوں کے ساتھ توبہ کر کے پہنچ گیا اور اللہ کی ولایت کا مقام حاصل کر لیا۔ تو اللہ پاک جہنم میں نہیں، ترغیب دے رہے اللہ پاک کہ لاکھ جو بھی تو نے گناہ کیا، جو پیچھے آئی ہے تفسیر، کوئی بھی گناہ کیا ہو کسی بھی وقت تم اپنے رب کو یاد کرو گے تو اللہ تجھے مسترد۔ حدیث کے اندر ہے جب بندہ کہتا ہے یا رب تو اللہ کہتے ہیں لبیک عبدی۔ آج ہی روایت میں بھی حدیث کی تصحیح کر رہا تھا، اس میں پڑھا میں کیا، یا رب، یا رب، اللہ کہتے ہیں لبیک لبیک عبدی، میرا بندہ میں حاضر ہوں، بول کیا بات بول۔ حدیث کے اندر ہے جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، یعنی جو دعا نہیں مانگتا اللہ اسے، اور مانگنے سے، اور آپ سے مانگوں تو ناراض اور نہ مانگوں تو خوش۔ کا یہی فرق ہے خالق اور مخلوق کا یہی فرق ہے خالق اور مخلوق کا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرو خواہ کوئی بھی گناہ ہو۔ ہاں اس توبے میں جو پیچھے ذکر ہوا ہے، اگر حدود ہے جیسے قتل کر دیا تو اس کے اولیاء کو دیت دے دی جائے یا وہ معاف کر دیں تو معافی ہو جائے گی۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اس کا یہ مطلب یعنی حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کی معافی کی شکل یہ ہے کہ دیت دیا جائے۔ قرآن نے ترغیب بھی دی کہ اگر کسی نے قتل کر دیا تو تم کو اختیار ہے قتل کر دو، لیکن وَإِن تَعْفُوا اگر معاف کر دو تو یہ تقویٰ ہے، اور اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ معافی کو، ترجمہ دیکھ لیجیے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر جنہوں نے توبہ کی تمہارے قابو میں پانے سے پہلے، قابو ہوا نہیں اور توبہ کر لی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ حقوق العباد جو ہوں گے وہ امیر کہے گا ادا کرو۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جان لو کہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے، وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے، پکڑنے سے خوش نہیں ہوتا۔ اللہ پاک تھوڑے نہ چاہتے ہیں کہ جہنم میں ہم کو بھیجے زبردستی، وہ تو جنت دروازہ کھلے ہوئے ہیں، اور رحمت کے لیے کوئی سبب نہیں چاہیے۔ اس کے اندر ہے اللہ نے جنت اور جہنم دونوں سے کہا میں تم دونوں کو بھروں گا، دونوں کو۔ جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم کہے گی اور لائیے اور لائیے، کتنی ڈشز ہے لائیے، ڈشز آپ بھی کھاتے ہیں نا، یہودی ایک ڈش ہے، نصرانی ایک ڈش ہے، مجوس ایک ڈش ہے، مشرکین ایک ڈش ہے، کفار ایک ڈش ہے جہنم کی، ملحد انکار کرتا ہے اللہ کا، اللہ کو گالی، یہ سب ڈشز ہیں۔ پتہ نہیں کتنا کتنا مزہ آئے گا جہنم کو ان کو کھانے میں، جیسا کفر ویسا ٹیسٹ جہنم کا۔ ساری دنیا جب چلی جائے گی، ہنس رہا ہے بیٹا لاؤ سن کے میری بات، ہاں ڈشز ہیں بیٹا، سنو جہنم نہیں بھرے گی تو بے گناہ کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ اللہ کیا کریں گے؟ اللہ اپنا پاؤں ڈال دیں گے۔ پاؤں ڈالنے کا مطلب یہ نہیں کہ جہنم کو کھلائیں گے، نہیں، محدثین نے لکھا اذلال، کیا مطلب؟
جہنم کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ کہیں گے تیرا پیٹ کیوں نہیں بھر رہا ہے, کیا چاہیے تجھے؟ غضبناک ہو کے اللہ پاؤں ڈال لیں گے. وہ جہنم کہیں گے قتن 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 قتن, بس 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 بس, اور سکڑنی شروع ہو جائے گی. وہ جو بیلون کی طرح پھول رہی تھی غصے سے, وہ اب کیا ہو جائے گا؟ اور جو ہوگی اسی پہ اس کی مزید کی طلب ختم ہو جائے گی, اور جنت خالی رہے گی. جنت اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ بے گناہوں کو پکڑ کے جہنم میں بھر دے, معلوم ہے وہ ظالم نہیں, اور جنت خالی رہے گی. تو بھرنے کے لیے اللہ کیا کریں گے؟ آخرت میں اللہ اپنی قدرت سے ایک مخلوق پیدا کریں گے جنہوں نے کچھ نہیں کیا. وہاں کیا کریں گے؟ وہاں کیا ہمارے تو کریں گے, تو آخرت ہوگی. لیکن وعدہ ہے کہ جنت کو تجھے بخاری کی روایت کے میں بھروں گا, تو اللہ ایک نئی مخلوق کو پیدا کر کے جنت میں بھر دے گا. جی تو معلوم یہ ہوا کہ رحمت کے لیے کوئی عمل, بس میں نے کہا ایمان بچا لو پھر تم جنتی ہو انشاءاللہ. بس کرو بابا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جوڑ دے. اے اللہ مایوسی نہ ہو. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جوڑ دے. اے اللہ ہمیشہ ہماری نگاہ تیری رحمت پر ہو. اے اللہ ہم لوگ بڑے نادان ہیں. اے اللہ شیطان ہم کو بہکا دیتا ہے اور ہم اپنے گناہ کو دیکھ کر کے آپ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. اے پروردگار عالم ہمیشہ اپنی رحمت سے ہم کو جوڑ کے رکھیے. ہماری نگاہ کو اپنی وسیع رحمت کے اوپر مرکوز کر دیجیے. اے اللہ ہمارے درس کا ثواب مکمل کا مکمل بطور توفیق کے جناب نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیجیے, اور ہم سب کے لیے اس کو سعادت دارین کا ذریعہ بنائیے. ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجیے, آخرت بھی اچھی کر دیجیے. مجمع والے کی تمام پریشانیوں غم کا غیب سے مداوع کر دیجیے. اے اللہ ہماری زندگی میں برکت ڈال دیجیے, علم میں عمل میں برکت ڈال دیجیے, تقویٰ و طہارت میں برکت ڈال دیجیے. شیطان نفس کے حضور سے بچا لیجیے. ریا سے, سمعہ سے, عجب سے, کبر سے, بڑا بننے کے جذبے سے بھی پروردگار عالم, اور اخلاق ذمیمہ اور خبیثہ سے پروردگار عالم, کبر سے, نخوت سے ہماری حفاظت فرمائے. اے اللہ محض اپنے فضل سے ہماری دعا قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. اور بومبے والا اس کو میں نے کہا تھا بیٹا وہ